السلام علیکم۔ جماعت ششم کی اسلامیات کی کتاب کے ساتھ حاضر ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے اسلامیات کی کتاب، قلم اور نوٹ بک کو اپنے پاس رکھیے۔ ضروری وضاحت: سبق کی پڑھائی خود کریں۔ ویڈیو لیکچر میں خاص نکات اور اہم پہلوؤں پر ہی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ جی، ہمارا آج کا موضوع ہے صلح حدیبیہ۔ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ یہ معاہدہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک مقام حدیبیہ پر ہوا۔ اسی وجہ سے تاریخ اسے صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ صلح حدیبیہ کا پس منظر یعنی کہ اس کا بیک گراؤنڈ: مسلمانوں کو مدینہ شریف آئے ہوئے 6 برس گزر چکے تھے۔ ان کے دل طواف کعبہ کے لیے بے قرار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی حال تھا۔ ظہور نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں گزرے وہ 13 سال اس حال میں تھے کہ کفار مکہ نے ظلم و ستم کی کوئی ایسی تدبیر نہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آزمائی نہ ہو۔ حتیٰ کہ آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ رات کے اندھیرے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف ہجرت فرما گئے۔ کفار مکہ نے مدینہ شریف پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا نہ چھوڑا اور ہر طرح سے آپ کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ مظالم صرف اللہ کی بزرگی اور کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے برداشت کیے۔ اب ان برگزیدہ ہستیوں کے دل اس کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں ایک خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خواب سنایا تو وہ اسے غیبی اشارہ سمجھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ارد گرد کی مسلمان آبادیوں میں اعلان فرمایا کہ جسے بیت اللہ کی زیارت کا شوق ہے وہ سفر کی تیاری شروع کرے۔ یکم ذی القعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اس مقدس سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو، صرف تلوار ہو اور وہ بھی نیام اس کے کور کے اندر۔ احرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہیں سے باندھ دیے اور قربانی کے جانور اپنے ساتھ لے لیے تاکہ کفار مکہ کو پتہ چل جائے کہ مسلمان خالصتاً عمرے کی نیت کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اس سفر کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ جانے کے لیے انجان راستوں کا انتخاب فرمایا۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ کے اندر داخلے کی اجازت نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا یہ رویہ دیکھا تو حضرت عثمان غنی کو قریش مکہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں سمجھائیں۔ حضرت عثمان غنی 3 دن تک جب نہ آئے تو یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی کہ جب تک حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے وہ لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ قرآن مجید میں کی سورۃ فتح کی آیت نمبر 18 میں اس بیعت کا ذکر ہے اور اس بیعت کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ کفار مکہ نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے جب پتہ کروا لیا کہ مسلمانوں نے خون عثمان کا بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کو صحیح سلامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے سہیل بن عمرو کو چند شرائط دے کر بھیجی اور وہ یہ شرائط 1 سائیڈڈ تھیں۔ وہ وہاں سے لکھ کر لے کر آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے اس پر صرف دستخط کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان شرائط پر سائن کر دیے اور یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کی شرائط کے نام سے مشہور ہوا۔ اب وہ شرائط کیا تھیں؟ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جائیں، اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر کے چلے جائیں۔ تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ساتھ نہ لائیں۔
مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، البتہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکیں۔ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، البتہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ مکرمہ جائے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ عرب قبیلے مسلمان یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں وہ آزاد ہیں، اور یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال کے لیے ہوگا۔ ان شرائط کو پیش کیا گیا۔ ابھی شرطیں لکھی ہی نہیں گئی تھیں، معاہدہ باقاعدہ طور پر لکھا نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل جو کہ سہیل بن عمر کا اپنا بیٹا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس حال میں آیا کہ اس کے پیروں پر زنجیریں تھیں، یہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ مدینہ شریف لے جائیں، کیونکہ یہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کرنے والے کا کیا حشر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمر سے کہا کہ مذاکرات ابھی جاری ہیں، ابھی سائن نہیں ہوئے، تو تم اس کے بعد سے یعنی کہ سائن ہونے کے بعد سے اس کی امپلیٹیشن کروا دینا، اور ابھی ابو جندل کو میرے ساتھ جانے دو۔ اس نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو جندل سے فرمایا کہ تم یہیں رہو اور صبر سے کام لو۔ یہ معاہدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا تھا۔ اس معاہدے کو فتح مبین بھی کہا گیا۔ یہ معاہدہ جس کی شرائط بظاہر طور پر مسلمانوں کے خلاف تھیں، اب دیکھیے کہ ان شرائط کو خود ہی کفار مکہ نے طے کیا تھا اور خود ہی ایک ایک کر کے کس طرح توڑ دیا۔ یہ لوگ پہلے کہا کرتے تھے کہ مسلمان بے دین ہیں، لیکن عمرے کی اجازت دے کر اب یہ اپنے قول کے خود ہی خلاف ہو گئے۔ تلوار کے علاوہ ہتھیار تو مسلمان اس سال بھی نہیں لے کر آئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں سے جتنے بھی لوگ تھے ذہین و فطرت، وہ سب اسلام کی حقانیت کو جان چکے تھے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو مرتد ہوا ہو اور وہ واپس مکہ مکرمہ گیا ہو۔ اس حال میں جو کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اب لوگ کفار مکہ کی اصل ذہنیت کو جان چکے تھے، وہ سمجھ چکے تھے کہ اسلام ایک مکمل اور جامع دین ہے۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں ابو جندل کا حال۔ ابو جندل جو تھا وہ مکہ مکرمہ کے تجارتی اس راستے پر جا کر بیٹھ گیا جہاں سے مکہ مکرمہ میں کھانے پینے کی ترسیل ہوتی تھی، قافلے جاتے تھے، اور مکہ مکرمہ میں جتنے بھی لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ بھی وہیں پر جاتے بیٹھ کے یہ ایک پورا گروپ بن گیا۔ اس گروپ کو جب کھانے پینے کی ضرورت پڑتی تو وہ مکہ مکرمہ جانے والے کھانے پینے کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتا اور کھانے پینے کا سامان وہاں سے حاصل کر لیتا۔ اب یہ اچھے خاصے سردرد مکہ مکرمہ کے لوگوں کے لیے بن گئے۔ ان لوگوں نے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اس شرط کو توڑ دیں اور ان کو اپنے پاس بلا لیں۔ پھر اس کے بعد عرب قبیلے بنو بکر و بنو خزاعہ کی لڑائی میں ان لوگوں نے جان بوجھ کر مسلمانوں کے دوست قبیلے کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ آخری فیکٹر تھا جو فتح مکہ کا سبب بنا۔ ان لوگوں نے یہ معاہدہ 10 سال کے لیے کیا تھا، لیکن صرف 2 سال یعنی کہ 8 ہجری تک یہ خود ہی اس معاہدے کی تمام شرائط کو ایک ایک کر کے توڑ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کی تیاری کر لیں۔ اس معاہدے کو توڑنے کے فوراً بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کو فتح فرما لیا۔ بے شک اللہ کا دین ہی غالب آنے والا ہے، اور اس معاہدے کو جو فتح مبین اللہ تعالیٰ نے قرار دیا تھا اس کی بھی اب صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ فتح مکہ ایک بھی قطرہ خون کا بہائے بغیر ہوئی تھی۔ عزیز طلبہ و طالبات، PDF فائل ویڈیو کے ساتھ ہے۔ تمام معروضی درس اور مشقی سوالات کو پڑھ کر اسلامیات کی نوٹ بک پر خوش خط لکھیے، اسے خوب اچھے طریقے سے یاد کیجیے، اور اس سبق کے 10 کثیر الانتخابی سوالات بھی بنائیے۔ یہ آپ کی ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہے۔ جی اب ہم آپ سے لیکچر نمبر 5 میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔